بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ستائش کے لائق صرف ایک ذات ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ ماشاءاللہ ارشد صاحب حبل اللہ نمبر 28 یاد دہانی نمبر 2 پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ ایمان کی حرارت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جزاک اللہ، یہ بہت بڑی کاوش ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، اور پھر اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں تو پورا مطالعہ میں نے کر لیا سر جی۔ تو اس کا یہی خلاصہ ہے کہ انسان کی زندگی کو اس کا مقصد واضح کر دیا جائے۔ جو اصل مقصد ہے کہ ایک رب کی بندگی ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی چیز کو پکارا جا رہا ہے یا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہی کوشش ساری اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ کیسے ملنے والی ہے۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچنے کے لیے آپ نے بہترین طریقے سے تنبیہ کی ہے۔ اصل میں یہ وہی یاد دہانی ہے جو ہمارے رب نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو کرائی ہے، اور آج کے ظلمت کے دور میں بہترین یہ کوشش ہے کہ جس انداز سے کی جائے، قلم سے کی جائے، زبان سے کی جائے، فزیکلی جسم سے کی جائے، اور ہم آپ کی آواز کے ساتھ یہ آواز ملا رہے ہیں، کاش کہ لوگوں کے دل میں یہ دعوت اتر جائے، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت کا محور بھی تو یہی رہا ہے سر جی کہ زمین پہ بسنے والا کوئی انسان کا غلام نہ رہے، اور کوئی سر اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اصل میں یہی وہ دعوت ہے جس کا آپ نے ہر انداز سے کام شروع کیا ہے۔ تو موجودہ دور کے تمام جو شرک کی اقسام ہے اس کی نشاندہی بھی آپ نے کی ہے اس شمارے میں، اور اس کی ہولناکی بھی آپ نے بیان کی ہے۔ تو گویا پرانا سبق ہی ہے سر جی جس کو آپ نے ماشاءاللہ دہرایا ہے اس شمارے میں۔ ظاہر ہے اس کا سارا مقصد تو یہی ہے کہ انسان حقیقت کو جان کر جیے اور حقیقت کو جان کر مرے۔ لوگوں کو بلائی کے ایک جذبے کے تحت فکر آخرت آپ نے کرائی ہے۔ ایمانداروں کو ملنے والی ہمیشہ کی کامیابی اور ناکام لوگوں کی بد انجامی سے اچھے طریقے سے آپ نے خبردار کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ مجھے سارے یہ جو مضامین ہیں اس میں وہ میں نے پڑھے ہیں، تو ایک جو مرکزی مضمون ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ آپ نے جنگ بدر اور باقی غزوات کا ذکر کر کے جو واقعہ یاد دلایا ہے کہ مٹھی بھر ایمانداروں کو رب نے کیسے فتح سے ہمکنار کیا، یہی وہ نقطہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے کہ ایمان اور تقوی کی وہ مثال تھے۔ ان کے جو ایمان اور تقوی کا معیار تھا وہی ان کی کامیابی کی ضمانت بن گئی کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور وقار کتنا تھا۔ اس میں بڑا سبق ہے سر جی ہمارے لیے کہ ایمان پختہ ہو تو پھر رکاوٹیں، مزاحمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، خواہ جو بھی خطرات ہوں۔ اس کو ایک ایماندار شخص کیا خاطر میں لائے گا جس کا مقصود ہی اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے وعدوں پہ اس کا ایمان ہے۔ جب مقصد ہی صرف یہ ہو کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہے، جان گئی تو ہمیشہ کی کامیابی مل گئی۔ تو بہرحال ارشد صاحب، عثمانی صاحب کی کوشش اور دعوت کو آپ نے دہرایا ہے کہ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ تمام شرک و بدعات سے اجتناب کر کے حق بات پر چلا جائے۔ حق سچ پر چلنے والے جو لوگ ہیں، جو حق سچ کی جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے۔ اگر کمزوریاں ہوں تو اس کی اصلاح کر لی جائے، اور آخری جواب دہی کے لیے تیاری کر لی جائے، جہاں ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہر لحاظ سے اچھی کوشش ہے۔ تو میں نے ویسے بھی روزوں میں ٹائم ہوتا ہے، میں نے اچھے طریقے سے
مطالعہ کیا ہے، سمجھا ہے اس کو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے۔ تو باقی جناب محترم ارشد صاحب، بات دل میں بیٹھ گئی تو کامیابی، ورنہ دعوت کو جن وجوہات کی وجہ سے پہلے نقصان ہوئے ہیں ان سے بچنے کی تنبیہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جو ہم نے دیکھا ہے 1992 سے لے کے آج تک کہ دین کی آڑ میں ذاتی دنیاوی مقاصد آ گئے، جیسے لوگوں نے مسجد کے نام پہ پلاٹ خریدے اور آج ان پر ان کے ذاتی گھر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اور واقعات اور معاملات ہوتے رہے تو پھر یہ ساری کوششیں کیسے رنگ جہاں بدلیں گی؟ تو اللہ رحم کرے ہمارے اندر وہ خرابیاں اور وہ دنیاوی معاملات نہ آئے، اور یہ خالص دعوت جو ہے یہ انشاءاللہ پھر رنگ جہاں بدلے گی۔ وہی طرز عمل ہو جو صحابہ اکرام والا تھا، وہی ایمان کی حرارت ہو جو ان میں موجود تھی، تو پھر انشاءاللہ یہ ساری کوششیں رنگ لائیں گی۔ ورنہ جس جس کی خلوص نیت کے ساتھ کوشش ہے سر جی، اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور جزا دے گا۔ تو باقی جزاک اللہ، آپ نے بہت فکر مندی دلائی ہے جی۔ یہ حبل اللہ یا اس طرح کی باقی کوششیں جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ ان میں برکت ڈالے، اور جتنی جتنی جس کی جستجو اور کوشش ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ تو مجھے تو خوشی ہوئی ہے، یہ یاد دہانی ہوتی رہے سر جی، اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو ہم سب مضبوطی سے پکڑ کے اس کو تھام کے آگے چلیں، اور جو چند سانسیں یا چند لمحے باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچا لیں۔ تو یہی سارا مقصد ہے آپ کی دعوت کا۔ تو باقی آپ کا جو شروع کا زمانہ ہے جب آپ نے دعوت قبول کی ہمارے پروفیشنل محکمے میں، تو جو مزاحمتیں اور رکاوٹیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوئی ہیں۔ ہم بھی پی ایم اے کا کول میں تھے تو علیحدہ نماز پڑھتے تھے، بڑے بڑے مسائل آئے ہمارے جیسے آپ کے سامنے آئے، تو یہ بھی ایک سنت ہی ہے سر جی جو پوری ہو کے رہنی ہے کہ حق کے سامنے تو مزاحمت آئے گی، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہے شیطان، اس کو قیامت تک مہلت دی گئی ہے، تو اس نے یہ چیلنج بھی کیا ہوا ہے، اس نے بھی ہر طرح سے رکاوٹ تو ڈالنی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو اور اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک بنایا جائے اور انسانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اس نے بھی ایک چیلنج دیا ہوا ہے اور مہلت بھی ملی ہوئی ہے اس خبیث کو۔ تو اسی چیلنج اور اسے جو اس کا دعویٰ ہے یا اعلان ہے اسی کی وجہ سے یہ انسانیت آج ساری یہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، اور مختلف انداز سے جو ہے وہ شرک اور بدعت میں لت پت ہے یہ انسانیت۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی۔ تو باقی مجھے تو خوشی ہے جی، اس طرح کی دعوت جو ہے۔ باقی حج عمرہ والے وہ مسائل بھی میں نے پڑھے ہیں سر جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔